ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسکیری ٹاکس۔ ہماری آج کی سٹوری ہے ایک ٹرو سٹوری جو کہ ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ تو چلیے یہ سٹوری ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام جمال ہے۔ میں اس وقت 60 سال کا ہوں اور جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 40 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی سچائی کے لیے مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس واقعے کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ میرا تعلق ایک پہاڑی علاقے سے ہے۔ میرے والد صاحب ٹرک چلایا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ ٹرک ڈرائیوری پر لگا لیا تھا۔ اس وقت میں 17 سال کا تھا اور 20 سال کا ہونے تک میں میرے والد صاحب کی سربراہی میں ایک ماہر ٹرک ڈرائیور بن چکا تھا۔ جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں ایک ماہر ڈرائیور بن چکا ہوں تو انہوں نے ٹرک ڈرائیوری چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور ٹرک کو میرے حوالے کر دیا۔ ٹرک پر میرے ساتھ ایک ہیلپر بھی موجود ہوتا تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور ہمارے گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتا تھا۔ کام کے سلسلے میں ہمارا دور دراز علاقوں تک جانا ہوتا رہتا، جس وجہ سے ہم کئی دن تک گھر نہ جاتے تھے۔ جہاں جہاں سے ہمیں آرڈر ملتا ہم اسی حساب سے مال لے کر چلے جاتے۔ میرے ہیلپر کا نام شاہ نواز تھا اور ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی بن گئے تھے اور میں نے اسے ڈرائیوری بھی سکھا دی تھی۔ اسی طرح ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں ایک مشکل پہاڑی راستے سے گزر کر مال کی ڈیلیوری کرنی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے مال لوڈ کیا اور ایک قصبے میں ان لوڈ کرنا تھا۔ سامان لوڈ کروانے والا آدمی شاہ نواز کا بہت اچھا جاننے والا تھا تو اس نے اس کو بھی ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ہم نے اس کا سامان لوڈ کروایا اور ٹرک میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا سفر تقریباً 25 گھنٹے تک کا تھا۔ سفر کے دوران راستے میں ایک جگہ پر ہمارا سٹے تھا۔ وہاں رکنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پہاڑی علاقے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہم ان خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور ہماری منزل ابھی آدھے سفر سے بھی زیادہ دور تھی۔ اب رات ہو چکی تھی اور اس زمانے میں ٹریفک بھی اتنی نہیں ہوتی تھی تو دور دور تک کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا اور سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، اس لیے ٹرک کے شیشے بھی اوپر کر دیے گئے تھے۔ ٹرک چلاتے ہوئے اچانک شاہ نواز کے دوست کی طبیعت خراب ہوتی دکھائی دی۔ میں نے ٹرک ایک طرف روک دیا۔ باہر بہت سردی تھی۔ اس دوست کو ٹرک سے باہر نکالا کہ شاید تازہ ہوا میں اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کو پانی پلایا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بے ہوش ہو رہا تھا اور اس کو بہت پسینے آنے لگے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ آس پاس تو کوئی قصبہ بھی نہیں ہے، یہاں تو بس ویرانہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں اور شاہ نواز ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ اس کے دوست نے زور سے ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ اس وقت ہماری جو حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے خیال کے مطابق اس کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اس وقت ہم بہت پریشان تھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں اسے کسی آبادی میں لے کے جانا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہو، لیکن آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے شاہ نواز سے کہا کہ تم یہاں اس کے پاس رکو، میں آگے جا کر دیکھ کر آتا ہوں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ شاہ نواز نے کہا نہیں، میں اس لاش کے پاس اکیلا نہیں رک سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور اگر کوئی مدد نہ ملی تو واپس آ جاؤں گا۔ بہت مشکل سے اس کو لاش کے پاس رکنے کے لیے منایا اور میں جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ آگے بس سنسان راستہ تھا اور کوئی آبادی دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں مسلسل 2 گھنٹے تک چلتا رہا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا تو میں تیزی سے واپس جانے لگا۔ جب واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ شاہ نواز بھی بے سدھ پڑا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور بہت مشکل سے یہی بول پایا کہ وہ لاش اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس لاش سے خوف آ رہا ہے، وہ لاش۔ میں نے کہا کہ لاش کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں بیٹھ سکتی ہے، اس نے بمشکل کہا، اور پھر وہ یہ کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا اور اس کا سر ایک طرف مڑ گیا۔ میں حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔
تو اچانک سے یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا کہ شاہ نواز بھی مر چکا تھا۔ اب میرے سامنے 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں خاموش اور ویران سڑک پر اونچے اونچے درختوں کے درمیان ان 2 لاشوں کے پاس سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بہادر ہونے کے باوجود میں بہت ڈر گیا اور شاہ نواز کے آخری الفاظ بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ لاش اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس اندھیرے میں واقعی وہ لاش ڈراونی محسوس ہو رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ اٹھ کر بیٹھ بھی جائے گی۔ میں کتنی دیر ادھر ہی بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا حال بھی ان دونوں جیسا ہو۔ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے اور کسی قصبے میں جا کر مدد حاصل کرنی چاہیے۔ دونوں لاشوں کو سڑک کے ایک طرف ڈال کر ٹرک میں سوار ہوا اور ٹرک کو آگے بڑھا دیا۔ بہت آگے جانے کے بعد تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد آگے ایک چھوٹی سی آبادی دکھائی دی۔ میں نے اپنا ٹرک ایک سائڈ پر روکا اور گرتے پڑتے ان لوگوں کے پاس پہنچا جو ایک ڈھابے پر بیٹھے کچھ کھانے پینے میں مصروف تھے۔ صبح ہونے ہی والی تھی۔ لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو مجھے پانی دیا اور میری اس حالت کی وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو اپنا سارا واقعہ بتایا۔ وہاں سے 2-3 لوگ میرے ساتھ ٹرک میں بیٹھے اور ہم واپس اسی جگہ پہنچے جہاں وہ دونوں لاشیں پڑی تھیں۔ ان کو اٹھا کر ٹرک میں ڈالا گیا اور انہیں لے کر ہم اسی آبادی میں پہنچ گئے۔ ان کی موت کی تصدیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دوست دل کا دورہ پڑنے سے مرا تھا اور شاہ نواز جو لاش کے پاس اکیلا بیٹھا تھا اسی کے خوف سے مر گیا۔ پھر وہاں سے ان لاشوں کو ایک گاڑی میں ڈال کر ان کے گھر والوں تک پہنچا دیا گیا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر ویڈیوز کے لیے۔ اگر آپ اپنی کوئی سٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔